اللہ رب العزت جل جلالہ پر ایمان لانے کے بعد بہت سارے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ پر توکل، اس کا حکم پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہ چیز بتائی گئی اور فرمائی گئی کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مسلمین جو ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں توکل کے حوالے سے سمجھاؤں کہ توکل کہتے کسے ہیں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اپنی کیفیت کو، اپنے دل کی کیفیت کو اپنے معبود برحق کے توکل کی طرف آپ کیفیت بنا سکیں اور اپنے رب پر توکل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ توکل کے معنی ہوتا ہے سہارا، ٹیک لگانا، اور ظاہر سی بات ہے کہ سہارے کی ضرورت معذور کو ہوتی ہے اور ٹیک لگانے کی ضرورت کمزور کو ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے سہارے ملیں گے، بہت سارے آسرا دینے والے ہمیں نصیب ہوں گے، لیکن سب کی کیفیت یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی کامل سہارا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ معذور ہیں، بیساکھی کے سہارے کھڑے ہیں اور بیساکھی پر آپ نے بھروسہ کیا، لیکن کبھی وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے جس سے آپ گر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بہت سارے انسانوں سے اس طریقے سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا سہارا سمجھ بیٹھتا ہے اور اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کی ہوئی امید کی بنیاد پر جب وہ لوگ اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بے سہارا ہو گئے، کہ ہمارا سہارا ٹوٹ گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن پر ہم نے بھروسہ کیا، جن کو ہم نے سہارا سمجھا، وہ خود کبھی بے سہارا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی خود کی کیفیت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سہارا بننے کی بجائے خود محتاج بن جاتے ہیں اور سہارے کی ضرورت انہیں خود کو محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے کورونا کے زمانے میں اور ماضی کے اندر بہت سارے ایسوں کو ہم نے دیکھا جو کل تک بہت سارے گھروں کی کفالت کا ذمہ اپنے کاندھے پر لیے ہوئے تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے آج خود وہ سہارے کے محتاج بن گئے اور انہیں کسی نہ کسی کے کاندھے کی، کسی نہ کسی کی مدد کی اور کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اب قرآن توکل اللہ پر کرنے سے متعلق کیوں بار بار زور دے رہا ہے؟ قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے لے کر مسلمانوں کو اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے کیوں تاکید کی جا رہی ہے؟ تو قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سہارے کے لیے فنا ہے جو مخلوق میں سے ہے، اور ہر سہارے کو موت واقع ہو سکتی ہے جو مخلوق میں سے ہے۔ کسی انسان کو آپ نے سہارا سمجھا، اس کی روح پرواز کر گئی، وہ موت کی وادیوں سے گزر گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ خود ضرورت مند ہو گیا، تو وہ سہارا ہمارا جس پر ہم نے توکل کیا تھا وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اللہ پر توکل کی شان کیا ہونی چاہیے اور اللہ پر کیوں توکل کرنا چاہیے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پر کیوں توکل کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور وہ ذات میرے رب کی ہے، اسے کبھی موت واقع ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، وہ ذات ہمیشہ سے ہے
اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ بندہ کہیں بھی اپنے کریم کو پکارے تو اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ کرم کی نظر اس بندے پر فرما کر غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہی پر توکل کریں۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں، انسان پر توکل کرنے کے بعد انسان کو مایوسی تو ہو سکتی ہے، لیکن قدرت پر توکل کرنے کے بعد اس سے مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا سہارا ہے کہ جنگل میں بھی سہارا ہے، منگل میں بھی سہارا ہے، شہر میں بھی سہارا ہے، دیہات میں بھی سہارا ہے، قبر میں بھی سہارا ہے، محشر میں بھی سہارا ہے، زمین پر بھی سہارا ہے، ہر علاقے میں ہر جگہ سہارا ہے، ہر حال میں سہارا ہے۔ کوئی آپ دیکھیں مال کے ذریعے سہارا بنتا ہے، کوئی علاج کے ذریعے سہارا بنتا ہے، کوئی تسلی کے ذریعے سہارا بنتا ہے، لیکن میرے رب کی ذات یہ ہے، آپ بیمار ہو تو شفا کے ذریعے وہ سہارا بن رہا ہے کہ آپ اسی پر بھروسہ کریں، وہ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی شان بیان فرمائی تو یوں عرض کیا، اللہ اکبر، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب مریض ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو وہی مجھے کھلانے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی شان بیان کر کے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے گویا انسانوں کو یہ مزاج دیا کہ جو رب اتنی شان والا ہو اس رب پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب کوئی اس پر بھروسہ کر لے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن کے اندر گردش کرتا ہے، بھروسے سے مراد کیا ہے، توکل سے مراد کیا ہے؟ کیا اسباب کو ترک کر دینا اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا یہ توکل ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اسباب کو اختیار کر کے پھر مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا یہ در حقیقت توکل ہے، جسے میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یہ صحیح ہے یا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اسے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جو تمہیں کرنا تھا تم کر لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اسباب اختیار کرو۔ پروردگار جل جلالہ نے، آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری چیزوں کے لیے اس نے اسباب کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان کو ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، قدرت اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو بھیجا، انہیں مبعوث فرمایا تاکہ ان کے ذریعے تمہیں سیدھے راستے کا پتہ چل سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں بیٹا عطا فرمایا تو پروردگار جل جلالہ نے وہاں فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے کے ذریعے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے پھونک وہاں پر ماری گئی، اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے ذریعے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کچھ پیدا فرما دے، اور وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے بھی کچھ پیدا فرما دے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا متوکل کون ہو سکتا ہے، لیکن خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا۔ اس کو میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں غزوہ احد کے موقع پر جو بعض صحابہ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جنگ فتح کی بجائے شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دی، تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد وہ صحابہ جن سے خطا سرزد ہوئی تھی
ان کے دل بیٹھ گئے تھے، افسردہ تھے، انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر معافی بھی مانگی، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو ہوئے تھے، لیکن اب سرکار نے ہمیں معاف کیا یا نہیں کیا یہ ہم کیسے جان سکیں؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت سخی ہیں اور بہت معاف فرمانے والے ہیں، لیکن صحابہ کی یہ کیفیت تھی، چونکہ غلطی بڑی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور کم و بیش 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے بے چینی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب نے فرمایا، میرے محبوب وشاورہم فی الامر، ان سے آپ مشورہ کیجئے، فاعف عنہم واغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور ان سے مشورہ لیجئے۔ اب یہ 3 آپ اسٹیجز کو دیکھیں، ان کو پہلے معاف کریں، تو جب معاف کر دیں گے تو ان کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا کہ سرکار نے ہمیں معاف کر دیا، اور مزید ان کے دل میں اگر کوئی خلش رہ گئی ہو تو وغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اور ان کا دل مضبوط ہو جائے گا کہ سرکار نے ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی لے لیں تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کرم کی نظر فرمائی ہے اور ہمیں اہمیت عطا فرمائی ہے، اور بے پناہ ہم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے مشورہ لیے، اور جانتے ہیں آپ قرآن نے پھر کہا مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تم ارادہ کر لو تو میرے محبوب مشورہ لینے والوں پر بھروسہ نہ کرنا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو تو ارادہ جو ہوتا ہے وہ پہلے مشورے کیے جاتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹیو سب سوچا جاتا ہے، اور جب سارے پہلو پر توجہ دینے کے بعد جب کسی چیز کا ارادہ کر لیا جائے تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اس ارادے کے بعد وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ارادے کی تکمیل کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن اس سے پہلے وَشَاوِرْهُمْ فرمایا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو مشورہ ضرور کرو، پازیٹیو نیگیٹیو ساری چیزوں کے بارے میں غور ضرور کرو، نفع اور نقصان کے بارے میں ضرور سوچو، اور اچھے سمجھدار لوگوں سے اس کے سلسلے میں ایڈوائز لو، لیکن جب سارے پہلو پر تم غور کر لو اور پھر کسی نتیجے پر تم پہنچ کر ارادہ کر لو، تو اب ارادہ کرنے کے بعد اپنے رب پر کامل بھروسہ کر کے اپنے قدم کو بڑھاؤ، اور جب تم قدم کو بڑھاؤ گے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، پروردگار چاہتا براہ راست بینائی عطا فرما دیتا، لیکن وہاں بھی اسباب، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، حضرت یوسف کے قمیص کو حضرت یعقوب کی بینائی کی واپسی کے لیے پروردگار نے سبب بنا دیا، اور بتایا کہ سبب اختیار کرنا یہ بھی اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ سبب اختیار کرو لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ بھروسہ اپنے رب پر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسباب مؤثر نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسبب اسباب کا حکم ان کے اوپر نہ چلے اور وہ نہ چاہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن یہ اسی وقت کاٹے گی جب پروردگار کا حکم ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت اسماعیل کی گردن محفوظ ہو جاتی ہے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے بچ جانا اور کٹنے سے بچ جانا یہ رب قدیر جل جلالہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ آگ کا کام جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جاتے ہیں، لیکن آگ جلانے کی بجائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جلانے کی اور ٹھنڈی ہونے کی تاثیر یہ مولا کی طرف سے ہے۔ مولا چاہے تو آگ جلا دے اور مولا چاہے تو آگ باغ میں تبدیل ہو جائے، تو مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہر چیز کے اندر اپنے رب پر توکل کریں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو ساتھ دے گا، تو آپ ضرور اس کے پاس اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے جائیں، جیسا کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل کو بھیجا ہی تو تھا جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، لیکن اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنے کے باوجود اس کو جو چیز اس کے ذہن کے اندر بٹھائی گئی تھی وہ چیز یہی تھی، یہ سبب ضرور ہیں لیکن بھروسہ اللہ پر کرو۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں کیا نہیں ملا اور کیا نہیں ملے گا، جو کچھ ملا ہے ان کی ذات سے ملا ہے، ان کے صدقے میں ملا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ملے گا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گا۔ لیکن رسول اعظم نے اپنے ارشاد کے ذریعے کتنا واضح پیغام عطا فرما دیا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، میرا مولا عطا فرمانے والا ہے۔ تو نظر ہمیشہ رب کی طرف ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ مریض ہوں تو جائیں، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس فن ہے، ہم اس کے فن سے استفادے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ حقیقی شفا دینے والا نہیں، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اس لیے کبھی آپ دیکھیں کہ معمولی سی چیز کے ذریعے شفا مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی شفا نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شافی مطلق یہ میرے رب کی ذات ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ اسباب کو ترک نہ کریں۔ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرو، اور اختیار کرنے کے بعد یہ یقین رکھو کہ یہ اسباب کچھ نہیں صلاحیت رکھتے، سب کچھ مولا کے دست قدرت میں ہے۔ نظر اپنے رب پر ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں قرآن نے کس انداز سے ایمان والوں کو سمجھایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت پر جو تم پر ہوئی۔ وہ کیا نعمت ہوئی؟ اب اس کو پروردگار واضح فرماتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن مقدس کو اس انداز سے آپ پڑھیں، جہاں جہاں رب نے کسی چیز کا دعویٰ کیا ہے مولا نے فوراً اس کی دلیل بھی عطا فرما دی ہے، تاکہ گنجلک معاملہ ذہن کے اندر نہ رہے۔ جیسے کہ پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرمائی اور فرشتوں سے سجدے کا حکم دیا، تو آپ جانتے ہیں فوراً پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنانے کی وجہ قرآن میں بیان فرما دی۔ یعنی فرشتے تعجب میں تو تھے کہ وہ انسان جو زمین پر فساد پیدا کرے گا اسے تاج خلافت کیسے عطا کی جائے، لیکن پروردگار نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا اور پھر فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن پھر فوراً پروردگار جل جلالہ نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی هؤلاء ان کنتم صادقین او کما قال۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام کو علم ان کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا، یہ دلیل آ گئی کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا اس علم کا تقابل، اس علم کا مقابلہ تم کر کے بتاؤ، یا تم یہ بتاؤ کہ کیا تم بھی ان ساری چیزوں کے نام جانتے ہو۔ تو قربان جائیے ان کی عاجزی پر کہ فرشتوں نے عاجزانہ انداز میں عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس میں بھی کتنی عظیم حکمت ہے، چونکہ پہلے فرمایا گیا وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے، تو اب سکھانے والی ذات اللہ کی، اور اس علم کے حوالے سے جب پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے سامنے تم علم پیش کرو، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام تم بتاؤ، تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے وہ ذاتی نہیں، اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب کہا تو یہی کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا پاک ہے تو،
پاکی ہے تیرے لیے میرے مولا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا۔ یعنی یہ ذہن فرشتوں کے، یہ فرشتے بھی جانتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان بھی یہی ہے کہ وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں۔ آج اگر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ترقی کرتا ہے، کوئی کمال کا کام کر لے، شہرت کی بلندی پر پہنچ جائے اور ایسا کام کر لے جس کام کی وجہ سے دنیا میں اس کا نام ہو جائے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں یہ میرے شاگرد کی پوزیشن ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کا حال کیا ہوگا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، جن کی نظر خدا پر ہوتی ہے خود پر نہیں ہوتی ہے، جملہ یاد رکھیے گا، جن کی نظر خود پر نہیں ہوتی خدا پر ہوتی ہے، وہ کبھی ایسے جملے استعمال نہیں کرتے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد حضرت آصف برقیہ جو تخت بلقیس کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نہیں فرماتے یہ میرے شاگرد کی طاقت کی کیفیت ہے تو میرا حال کیا ہوگا، فرماتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، اور اس سے زیادہ سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان خود کو دیکھنے لگتا ہے اور خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب خود کی بجائے ساری چیزوں میں خدا کو دیکھنے لگ جائے تو پھر اللہ عز و جل اس شکر گزار بندے پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ توکل اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ دعویٰ ہو گیا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی۔ کیا نعمت تم پر ہوئی؟ یہ صحابہ سے خطاب ہے، کیا نعمت تم پر ہوئی؟ تو قرآن کہتا ہے اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ۔ کفار و مشرکین نے پورا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایمان والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اور انہوں نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ قربان جائیے، تو اللہ اپنی نعمت کس طرح سے یاد دلاتا ہے کہ جب کفار و مشرکین تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کا پختہ ارادہ کر لیے تھے، تو اب قرآن کہتا ہے فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم پر سے، تم سے اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو، تم قلیل تھے، وَاذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تم بہت کمزور تھے، بہت مختصر تھے، اور ایک پوری طاقت کے ساتھ اٹھنے والی قوم تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے تم پر اٹھنے والے ہاتھوں کو ہاتھ اٹھنے سے روک دیا؟ تو اللہ اکبر، وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ اللہ کی ذات تھی۔ اب پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان اور توکل یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جتنا توکل زیادہ ہوگا، یہ جملہ بھی یاد رکھیں، جتنا توکل زیادہ ہوگا اتنا ایمان پختہ ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی توکل بھی کمزور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کو اللہ پر توکل بے پناہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان پختہ تھا۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اور ایمان کی کمزوری یہ توکل کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں ایمان والوں کے حوالے سے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور جب ایمان والے اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ ایک مومن کو کیوں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ تو ایک آیت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اس انداز سے بھی کر دی گئی ہے کہ تم کمزور ہو،
ناتواں ہو، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہو، تو حقیقی مدد کرنے والی ذات کمزوروں کی پروردگار جل جلالہ کی ہے۔ اور وہ اگر کسی کی مدد کر لے اور مدد کا ارادہ فرما لے تو آپ جانتے ہیں پھر وہ ہزار کمزور ہو، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ اسے شکست دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروردگار نے پھر توکل کا بھی ذکر کیا، جیسے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یغزلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو تمہارا کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر! کون ہے تمہارا جو تمہاری مدد کرے گا؟ دنیا کا ہر انسان اللہ عز و جل کے دست قدرت میں اس کی زندگی ہے، ہر انسان کی۔ کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو پروردگار جل جلالہ کے علم سے باہر ہو یا پروردگار جل جلالہ کے کرم کی متلاشی نہ ہو یا متمنی نہ ہو۔ اور سب سے قوی رب کی ذات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو زلزلہ آتا ہے، یہ سونامی آتا ہے، اور ابھی جو کورونا کا دور چل رہا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بڑے بڑے لہیم شہیم پلک کے جھپکتے اس دار فانی سے کچھ کر گئے۔ کوئی بیماری نہیں تھی، چند دن بیمار رہے اور چلے گئے۔ پوری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے کہ یہ کورونا ختم ہو جائے، لیکن یہ ایسا وائرس ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور دنیا اس وقت بے پناہ افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور زندگانی ان کی تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 20% لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں۔ صرف اپنے ملک میں، ہندوستان کے اندر کم و بیش لیگل اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 12 کروڑ لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ اس وقت جاب لیس اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جاب لیس ہو کر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ وائرس مین میڈ ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس وائرس کے اندر طاقت کس نے رکھی ہے؟ اسے ہلاک کرنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 92 سال کے ہیں، اس وائرس کے شکار ہوئے، تندرست ہو گئے، شفایاب ہو گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو 30 سال کے ہیں، اس وائرس کے شکار ہوئے، اور داعی اجل کو لبیک انہوں نے کہہ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کی مدد کرنا نہ چاہے اور چھوڑ دے اللہ کسی کو، تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مدد کر سکے، اور اگر اللہ کسی کی مدد کر دے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ قوت والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری قوت ہے۔ وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے زمین کو حکم دے تو زلزلہ پیدا ہو جائے، آسمان کو حکم دے بادل پھٹ جائیں، اور وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے سمندر میں طغیانی آ جائے اور بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں، بجلی گرے اور مکانات تباہ ہو جائیں، گھر تباہ ہو جائیں، انسان تباہ ہو جائے، تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حقیقی مدد کا سرچشمہ منبع یہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، اور وہ اگر کسی کی مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اب پروردگار نے ایک انسٹرکشن عطا فرمایا، تم ایمان والے ہو نا، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ پھر یہاں پر ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بظاہر حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نظر نہ آتے ہوں، لیکن ہمیشہ اپنے رب سے امیدیں لگا کر رکھنی چاہیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ راستہ عطا فرمانے والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ کئی منزلوں سے نیچے گر جاتے ہیں
اور انہیں کچھ نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ ٹھوکر لگتے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو اوپر سے گرنے والے لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور کون ہے جو گرنے والے کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے، یہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے، یہ معبود برحق کی ذات ہے۔ تو ہمیشہ بندوں کو اور خاص طور پر مومن کو چاہیے کہ اپنے رب ہی پر وہ کامل بھروسہ رکھے۔ دیکھیے آپ اسی طریقے سے بہت سارے ملکوں کے اندر اور بہت ساری جگہوں پر یہ شور اور یہ گوگا ہو رہا ہے، انہیں مٹا دو، انہیں ختم کر دو، یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ صرف آج ہی کہا جا رہا ہو، اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے جملے استعمال کیے گئے۔ طاقت پر بھروسہ کر کے، غرور پر بھروسہ، غرور کرتے ہوئے اپنی طاقت پر اور اللہ کی قدرت کو بھول کر کے خود کو سب کچھ سمجھ کر انسانوں نے اس قسم کی بات کہی۔ کبھی انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ اسلحوں پر بھروسہ کیا، فوج پر بھروسہ کیا، ٹیکنالوجی پر بھروسہ کیا، اور اس کے بلبوتے پر انسانوں پر زیادتی اور ظلم شروع کر کے انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن قربان جائیے پیغمبرانہ زندگی گزارنے والے حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی پر اور حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی پر، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر، ان سارے پیغمبران اعظام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہر حال کے اندر اپنے رب پر کامل بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس کی 2-4 آیتیں سناتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور پروردگار جل جلالہ کے انبیاء کا کتنا اپنے رب پر توکل تھا اس کا اندازہ لگا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو للکارتے ہوئے اپنے رب پر توکل کا اعلان فرماتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کی دلالت و گمراہی اور سرکشی کے باوجود اس مرد حق آگاہ کو اپنی کامیابی اور کامرانی کا یقین محکم ہے۔ اور یہ یقین محکم کیوں ہے؟ اب یہاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر دشوار ہے تم پر میرا قیام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میرا اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس علاقے میں میرا قیام تمہارے لیے دشوار ہے، اور میری نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے اور میری نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے، یہ دونوں چیزیں اگر تمہارے لیے دشوار ہے نا، میرا وجود تمہارے لیے دشوار ہے اور میرا نصیحت کرنا تمہارے لیے دشوار ہے، تو سن لو میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے، بس تم بھی اپنے شریکوں سے مل کر کوئی متفقہ فیصلہ کر لو، پھر تمہارا یہ فیصلہ تم پر مخفی نہ رہے، پھر کرو میرے ساتھ جو چاہے تم، بالکل مہلت مت دو۔ اللہ اکبر! ایک ایسی قوم سے جو طاقت کے اندر بالکل اپنے اعتبار سے بہت مضبوط نظر آ رہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، غلط چیزوں سے روک رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کی وادیوں سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کر لو، اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر کے کر لو، میں نے تو اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر یہ کہتے ہیں مجھے مہلت بھی مت دینا۔ پتہ چلا ایسی سچویشن میں اللہ پر بھروسہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، معبودان باطلہ کا اعلان کرتے ہوئے قوم کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے خلاف جو بھی سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے بالکل مہلت مت دو، مجھے تمہاری کسی سازش کی پرواہ نہیں۔ وہ سازش کیا تھی؟ قتل کرنے کی سازش، شہر بدر کرنے کی سازش، کہ نکال دیں گے ہمارے علاقے سے آپ کو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق ان کی قوم کی یہ سازش تھی،
لیکن انہوں نے کس شان سے اللہ پر بھروسے کا اظہار فرمایا اسے قرآن مینشن کرتا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. اور پھر دلیل پیش فرمائی کہ میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب. اب سنو اس رب کی شان کیا ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. کوئی جاندار بھی ایسا نہیں مگر اللہ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک رب سیدھی راہ پر ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مٹا دوں گا اور وہ یہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں اور میں جو چاہوں کر لوں، تو حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تم مجھے کیا نکالو گے؟ تمہارے سر کے بال بھی میرے رب کے دست قدرت میں ہیں، وہ جب چاہے تمہیں بھی ہلاک فرما دے اور تمہیں بھی تباہ فرما دے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں اپنے کریم پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے. اور جو اپنے رب پر بھروسہ کر لے اللہ عز و جل اس کے لیے کافی ہے. مجھے یہاں پر بڑی پیاری ایک حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رب پر کامل بھروسہ کر لو تو وہ اس طرح سے تمہیں روزی عطا فرمائے جس طرح سے چرند و پرند کو روزی عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر کے آتے ہیں. مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، توکل کے حوالے سے ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ ذرا سوچیں، چھوٹی سی مخلوق، ایک چڑیا، چھوٹی سی مخلوق، اور ایک ڈال پر، پتلی سی ڈال پر وہ بیٹھی ہوتی ہے، پتلی سی ڈال پر وہ چڑیا بیٹھی ہے، اور بیٹھے بیٹھے اس چڑیا کو اونگ آ جاتی ہے. چڑیا پتلی سی ڈال پر درخت کے سو جاتی ہے، نہ رائٹ سائڈ میں کوئی اسے تھامنے والا، نہ لیفٹ سائڈ میں اسے تھامنے والا. نیند میں تو آدمی کہیں بھی گر سکتا ہے نا. خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس چھت کے کنارے پر باؤنڈری بنی ہوئی نہ ہو. منع فرمایا ہے کہ کہیں لوٹتے لوٹتے جو ہے تم اس طرف کہیں گر نہ جاؤ، تو اس لیے منع فرمایا ایسی چھت پر نہ سو جس کی باؤنڈری نہ ہو. لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، یہ چڑیا ایک درخت کی ڈال کے اوپر سو جاتی ہے، نہ اسے رائٹ میں کوئی سنبھالنے والا، نہ ادھر کوئی سنبھالنے والا، نہ کوئی دیوار، نہ کچھ. اے اللہ، اسے نیند بھی آ جاتی ہے اور یہ گرتی بھی نہیں ہے. مولا، کون سی طاقت ہے جس کے اوپر ان کو بھروسہ ہے اور یہ پتلی سی ڈال پر سو جاتی ہے؟ تو جواب ملے گا، اس کمزور مخلوق کو اگر بھروسہ ہے کہ کوئی گرنے نہیں دے گا تو اسے مجھ پر بھروسہ ہے. اور جب یہ چڑیا سو جاتی ہے تو میری رحمت اسے سہارا دیتی دکھائی دیتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، ایک چڑیا بھی درخت کی پتلی سی ڈال پر سو جاتی ہے تو کس پر بھروسہ کر کے؟ وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے صبح نکل جاتی ہے. کوئی اس کا اسٹاک نہیں ہوتا، کوئی اس کا گھر نہیں ہوتا جہاں 2-4-6 دن کا راشن وہ جمع کر کے رکھتی ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ختم، گھر خالی کا جہاں ہے وہاں ہے. اور پھر صبح اٹھے نکلے. کون ہے جو اس چڑیا کو دانے دیتا ہے اور اس کا پیٹ پالتا ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے. سمندر کی مچھلیوں کو کون غذا دیتا ہے؟ درخت کو کون غذا دیتا ہے؟ اور بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیوں کو کون غذا دیتا ہے؟ یہ میرا معبود غذا دیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر کرو. انشاءاللہ العظیم اس پر کیا جانے والا بھروسہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، اور وہ کبھی اس پر بھروسہ کرنے والے کو مایوس نہیں فرماتا. ہمارا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا رب پر بھروسہ کمزور ہوگا، اور جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا رب پر بھروسہ پختہ ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت ساری آیتیں اور بہت سارے ارشادات قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن قلت وقت کی بنیاد پر میں انہی کلمات پر
اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنا کامل توکل نصیب فرما، خود پر کامل توکل نصیب فرما، ہمارا ایمان بھی پختہ فرما تاکہ ہم تجھ پر کامل بھروسہ کر سکیں، اس لیے کہ ایمان والے ہی میرے مولا تجھ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اسی کمزوری کی بنیاد پر ہمارا بھروسہ بھی اسباب پر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور مسبب الاسباب پر کم۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں کامل بھروسے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔